پہلا سلاطین 8واں باب۔ تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو، جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے، اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا، تاکہ وہ داؤد کے شہر سے، جو سیون ہے، خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئیں۔ سو اس عید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہ ایتانائم میں، جو 7واں مہینہ ہے، سلیمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے، اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے، اور کاہنوں نے صندوق اٹھایا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور ان سب مقدس ظروف کو جو خیمہ کے اندر تھے لے آئے۔ ان کو کاہن اور لاوی لائے تھے، اور سلیمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جماعت نے، جو اس کے پاس جمع تھی، صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے کہ ان کی کثرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب نہ ہو سکا۔ اور کاہن خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ پر اس گھر کی الہام گاہ میں، یعنی پاک ترین مکان میں، عین کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لے آئے، کیونکہ کروبی اپنے بازوؤں کو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے، اور وہ کروبی صندوق کو اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے، اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان چوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے، لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے، اور وہ آج تک وہیں ہیں۔ اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان 2 لوہوں کے، جن کو وہاں موسیٰ نے حورب میں رکھ دیا تھا، جس وقت کے خداوند نے بنی اسرائیل سے، جب وہ ملک مصر سے نکل آئے، عہد باندھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے، تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا۔ سو کاہن اس ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا۔ تب سلیمان نے کہا کہ خداوند نے فرمایا تھا کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا۔ میں نے فی الحقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لیے، بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی، اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی، اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا، اور اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بھی کسی شہر کو نہیں چنا کہ ایک گھر بنایا جائے، تاکہ میرا نام وہاں ہو، پر میں نے داؤد کو چن لیا کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔ اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے، لیکن خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا، چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا، سو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا، تو بھی تو اس گھر کو نہ بنانا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے نکلے گا، وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ اور خداوند نے
اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی ہے، کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں، اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا، میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے، اور میں نے وہاں ایک جگہ اس صندوق کے لیے مقرر کر دی ہے، جس میں خداوند کا وہ عہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا سے جب وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا باندھا تھا۔ اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذبح کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے۔ تو نے اپنے بندہ میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو نے اپنے منہ سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا، جیسا آج کے دن ہے۔ سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو اپنے بندہ میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا، کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی، بشرطہ کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے۔ سو اب اے اسرائیل کے خدا، تیرا وہ قول سچا ثابت کیا جائے جو تو نے اپنے بندہ میرے باپ داؤد سے کیا۔ لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ، آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف، یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے، اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا، اور بدکار پر فتویٰ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا، اور صادق کو راست ٹھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا۔ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا، اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا
پھر لے آنا۔ جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو، آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں، جب تو ان کو دکھ دے تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے برسانا۔ اگر ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سموم یا گورائی یا ٹڈی یا کملا ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا، کیسا ہی روگ ہو، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اس کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ جتنی مدت تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مانے۔ اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے، کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور کبھی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے، سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا، اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تو اس کے مطابق کرنا، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانیں اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے، اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے۔ اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستہ سے تو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں، اور وہ خداوند سے اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے دعا کریں، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک۔ تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں، اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں، اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا۔
اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہوں معاف کر دینا، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کریں، کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراث ہیں، جسے تو مصر سے لوہے کے بھٹے کے بیچ میں سے نکال لایا۔ سو تیری آنکھیں تیرے بندہ کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہیں، تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کریں تو ان کی سنے، کیونکہ تو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراث ہوں، جیسا اے مالک خداوند تو نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت فرمایا جس وقت تو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لایا۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبح کے سامنے سے، جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا، اٹھا اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا، خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا، مبارک ہو، کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے، جیسے وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ رہا، اور نہ ہم کو ترک کر کے نہ چھوڑے، تاکہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں، اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیے مانے۔ اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے، جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے۔ اور بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے حضور قربانی گزرانی، اور سلیمان نے جو سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اس میں اس نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا۔ اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانی حصہ کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی گزرانی، اس لیے کہ پیتل کا مذبح جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سو سلیمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے، جو حمات کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی، خداوند ہمارے خدا کے حضور 7 روز اور پھر 7 روز اور یعنی 14 روز عید منائی، اور 8ویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ سو انہوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی۔
اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندہ داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی، اپنے ڈیروں کو دل میں خوشی اور مسرور ہو کر لوٹ گئے۔ پہلا سلاطین 9واں باب۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا، اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا، جیسے وہ جبون میں دکھائی دیا تھا۔ اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہیں لگے رہیں گے۔ اب رہا تو، سو اگر تو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا، اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکا رہے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ داؤد کو ملک مصر سے نکال لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ اور 20 برس کے بعد جن میں سلیمان نے وہ دونوں گھر یعنی خداوند کا گھر اور شاہی محل بنائے، ایسا ہوا کہ چونکہ سور کے بادشاہ ارام نے سلیمان کے لیے دیودار کی اور صنوبر کی لکڑی اور سونا اس کی مرضی کے مطابق مہیا کیا تھا، اس لیے سلیمان بادشاہ نے گلیل کے ملک میں 20 شہر ایرام کو دیے، اور ایرام ان شہروں کو جو سلیمان نے اسے دیے تھے دیکھنے کے لیے سور سے نکلا، پر وہ اسے پسند نہ آئے، سو اس نے کہا، اے میرے بھائی، یہ کیا شہر ہیں جو تو نے مجھے دیے؟ اور اس نے ان کا نام کابول کا ملک رکھا جو آج تک چلا آتا ہے۔ اور ارام نے بادشاہ کے پاس 120 کنتار سونا بھیجا، اور سلیمان بادشاہ نے جو بیگاری لگائے تو اسی لیے کہ وہ خداوند کے گھر اور اپنے محل کو اور ملو اور یروشلم کے شہر پناہ اور حصور اور مجدد اور جزر کو بنائے۔ اور مصر کے بادشاہ فرعون نے چڑھائی کر کے اور جزر کو سر کر کے اسے آگ سے پھونک دیا تھا، اور ان کینانیوں کو
جو اس شہر میں بسے تھے قتل کر کے اسے اپنی بیٹی کو جو سلیمان کی بیوی تھی جہیز میں دے دیا تھا۔ سو سلیمان نے جزر اور بیت ہرون اسفل کو اور بلات اور بیابان کے تمر کو بنایا جو ملک کے اندر ہیں، اور ذخیروں کے سب شہروں کو جو سلیمان کے پاس تھے، اور اپنے رتھوں کے شہروں کو، اور اپنے سواروں کے لیے شہروں کو، اور جو کچھ سلیمان نے اپنی مرضی سے یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنانا چاہا بنایا۔ اور وہ سب لوگ جو اموریوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، سو ان کی اولاد کو جو ان کے بعد ملک میں باقی رہی، جن کو بنی اسرائیل پورے طور پر نابود نہ کر سکے، سلیمان نے غلام بنا کر بیگار میں لگایا، جیسا آج تک ہے۔ لیکن سلیمان نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا، بلکہ وہ اس کے جنگی مرد اور ملازم اور عمرہ اور فوجی سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں کے حاکم تھے۔ اور وہ خاص منصبدار جو سلیمان کے کام پر مقرر تھے 550 تھے۔ یہ ان لوگوں پر جو کام بنا رہے تھے سردار تھے۔ اور فرعون کی بیٹی داؤد کے شہر سے اپنے اس محل میں جو سلیمان نے اس کے لیے بنایا تھا آئی۔ تب سلیمان نے ملوں کو تعمیر کیا، اور سلیمان سال میں 3 بار اس مذبح پر جو اس نے خداوند کے لیے بنایا تھا سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانتا تھا، اور ان کے ساتھ اس مذبح پر جو خداوند کے آگے تھا بخور جلاتا تھا۔ اس طرح اس نے اس گھر کو تمام کیا۔ پھر سلیمان بادشاہ نے ایسون جابر میں جو ادوم کے ملک میں بحیر کلزم کے کنارے آلوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا، اور ارحام نے اپنے ملازم سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اس بیڑے میں بھیجے۔ وہ ملاح تھے جو سمندر سے واقف تھے، اور وہ اوفر کو گئے اور وہاں سے 420 کنتار سونا لے کر اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ پہلا سلاطین 10واں باب۔ اور جب سابا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی، تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوں کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مصالح اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس کے محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کیں،
جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے، کیونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا، اور اس نے بادشاہ کو 120 کنتار سونا اور مصالحہ کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مصالحہ سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے، ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور ارام کا بیڑا بھی جو آفیر سے سونا لاتا تھا، بڑی کثرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر آفیر سے لایا۔ سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی، اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا، اس کا وزن سونے کا 666 کنتار تھا۔ علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداگروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاطین اور ملک کے صوبے داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر 200 ڈھالیں بنائیں۔ 600 مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگایا، اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی 300 سپریں بنائیں۔ ایک ایک سپر میں 1.5 سیر سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ ماسوائے ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا، اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈھا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں، اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں کے ادھر اور ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برتن خالص سونے کے تھے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ارام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا، اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا، تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار
اور مصالحہ اور گھوڑے اور خچر ہدیہ کے طور پر اپنے حصہ کے موافق لاتا تھا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے۔ اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں۔ اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ لیا کرتے تھے۔ اور ایک رتھ چاندی کی 600 مسکال میں آتا، اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسکال میں آتا تھا۔ اور ایسے ہی ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور ارامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعہ سے منگاتے تھے۔